ہر دور میں ایسے علماء موجود رہے کائنات میں کہ جن کی لامثال قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن کر کائنات کے سامنے بڑی ہی عزت کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ جو ہے کائنات کے اندر اپنا دین جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل نے دین کے قیام کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر نظر ڈالنے لگیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بندے کی تمام عمر گزر سکتی ہے، وہ علماء کی ان قربانیوں کے ذکر کو مکمل نہیں لکھ سکتا جو پچھلے 1450 سال میں صرف دین کے وجود کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے دی۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جتنے بڑے ائمہ محدثین گزرے ان میں سے اکثریت کا انتقال جیل میں ہوا ہے۔ مولانا احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان مخلوق ہے، چرندے پرندے مخلوق ہیں، مخلوق، اور بادشاہ چاہتا ہے کہ وقت کا جو امام ہے میری اس بات کی تائید کر دے کہ جس طرح اور ساری چیزیں مخلوق ہیں تو قرآن پاک بھی مخلوق ہے۔ اب جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اب مولویوں میں بھی تو دو قسم کے مولوی ہیں نا، ایک وہ جو نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، ایک وہ جن کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں، ایک وہ جو دین کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، ایک وہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو نثار کر دیتے ہیں، ایک وہ جو دین سے دائیں بائیں نہیں ہٹتے، اور پھر چند وہ بھی ہیں جو وقت کے حکمرانوں کے تلوے چاٹنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اب اس دور میں بھی جو تلوے چاٹنے والے تھے وہ تو حکمرانوں کے آگے جھک گئے، لیکن احمد بن حنبل نے اعلان کیا نہیں، قرآن کتاب ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب دی ہے، محمد الرسول اللہ کو دی ہے، بہترین کلام ہے یہ۔ اب بادشاہ ناراض ہو گیا، اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب روزانہ درے لگائے جاتے ہیں، 100 درے روزانہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ۔ کیا قصور ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اب ضروری تو نہیں کہ بادشاہ غیر مسلم ہو تبھی وہ اسلام میں تردید چاہتا ہو۔ آج تک جتنے بڑے بادشاہوں نے علماء کے ساتھ اسلام کو لے کے اختلاف کا اظہار کیا، ان میں سے آدھے سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے اسلام کو بدلنے کے لیے اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں ایک نیا مذہب لے کے آیا ہوں، میں دین الہی لے کے آیا ہوں، اور بڑے بڑے اس دور کے نواب زادے اور اس دور کے بڑے بڑے مسلمان حکمران، اس دور کی بڑی بڑی ریاستیں جب اکبر بادشاہ کے آگے جھک گئی کہ تو ہندوستان کا نعوذ باللہ شہنشاہ ہے، تو اس بادشاہ سے اگر کسی نے ٹکر لی ہے تو اس شخصیت کا نام امام ربانی مولانا مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دو ٹوک کہا کہ تو بادشاہ ہونا الگ بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ ہونا الگ بات ہے۔ تربت پہ کھڑے ہو کے چند پھول چڑھا دینا کمال ہو سکتا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ ان کو قید کیا گیا گوالیئر کے قلعے کے اندر، اور بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی میرے حکم کے مطابق چلے، وہ میری بات مان جائیں، وہ دین الہی کو تسلیم کر لیں۔ میں نعوذ باللہ جو نیا مذہب لے کے آیا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں یہ دین آج تو تمہارے پاس محفوظ ہے، صرف اس ایک مولوی کا حکمران وقت کے سامنے سے ڈٹ جانے کی وجہ سے آج اسلام اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ مولانا حسرت موہانی علیہ رحمہ، جن کا تعلق موہانہ سے ہے، 27 سال جیل کاٹی انگریز کی، جب باہر آتے تھے 1-2 سال بعد آتے ہی پھر دین الہیہ کے لیے، آتے ہی پھر انگریز کی تردید کے لیے، آتے ہی پھر اس ملک کے لیے دوبارہ جدوجہد کا آغاز شروع کر دیتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1932 میں ہمارے گھر تشریف لائے تو اس دن مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کہیں تشریف لے کے ہندوستان کا اتنا بڑا عالم باہر، بچوں نے آگے پوچھا کون ہے؟ میں یہ نہیں کہا کہ میں مولانا حسرت موہانی ہوں جس کا ڈنکا ہندوستان میں بجتا، نہیں، میں حسرت ہوں، تمہارے ابا کا دوست، میرے کو لو۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انگریز نے یہ کالے پانی کی جو جیل جس کی سجاوٹ مولویوں نے قائم رکھی ہے، کئی دہائیوں تک اس جیل کے اندر رہے۔ انگریز روزانہ چاہتا تھا کہ مولانا جو ترکوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جو ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، تم ایک دفعہ لکھ دو کہ مسلمان اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، جس طرح آج کئی عرب ملکوں کے بادشاہ وہاں کے مولویوں سے لکھواتے پھر رہے ہیں۔ لیکن مولانا نے ساری زندگی قید کے اندر گزارنی بہتر سمجھی ہے، انگریز کے حکم نامے کے اوپر کبھی دستخط کرنے بہتر نہیں سمجھے۔
رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب پہلا بیان انگریز کے خلاف کیا اور گرفتار کر کے ان کو لے جایا گیا اور اس کے بعد جس عدالت میں پیش کیا، اس عدالت میں جو جج تھا وہ بھارتی مول کا تھا، آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا، اس کا نام ودیا ساگر تھا۔ اس کو جج کو انگریز ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں، ان کو سزا ہر حال میں دینی ہے، تو جج نے ان کو 1 سال کی سزا قید بامشقت سنائی۔ سزا سنانے کے بعد جب مولانا عدالت سے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے تو جج نے آہستہ سے کہا، کیونکہ دونوں ایک ہی مٹی کے تھے، دونوں ایک ہی دیش کے رہنے والے تھے، دونوں کی ماں کی زبان ایک ہی ہے، تو اس جج نے کہا کہ مولانا میں مجبور ہو گیا، مجھے ڈپٹی کمشنر کلچن بہادر کا حکم آیا تھا کہ اگر جرم ثابت نہ بھی ہو تب بھی سزا دینی ہے۔ تو مولانا نے تاریخی بات کہی تھی، کہنے لگے میرے چھوٹے بھائی آج مجھے اس کچہرے میں کھڑے ہو کے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ تم اس کرسی پہ بیٹھ کے بھی انگریز کے غلام ہو، میں کچہرے میں کھڑے ہو کے بھی اس ہندوستان کا ایک آزاد انسان ہوں۔ آئیے تاریخ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مولوی ہے، آدھی زندگی جیل میں، آدھی زندگی ریل میں، جیل سے نکلتے ہیں تو گاڑی پہ سوار ہو جاتے ہیں، بھی آج کلکتے جا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، آج امروہہ جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، آج منٹ گمری جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، آج مدراس جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ آدھی زندگی ریل گاڑی میں کٹ گئی، آدھی زندگی جیل کے اندر کٹ گئی انگریز کی۔ کس کام کے لیے؟ کہ مسلمانوں کا وجود اس اصلی حالت میں قائم رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اور علماء حق ہوتے کون ہیں؟ علماء حق کون ہوتے ہیں بھائی؟ جو عالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ کو جوڑیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر آپ کو چلائیں، وہ علماء حق ہیں۔ جو صرف اپنے گروہ کی بات کریں، جو صرف اپنے مسلک کی بات کریں، جو صرف اپنی بات کریں، جو صرف اپنی روایتوں کی بات کریں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوڑ کے اپنی روایتیں کام کرنا چاہیں، ان کو ہم علماء سو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ کیا میں اکثریت علماء حق کی ہے؟ اور چلتے چلتے انہیں بھی بتا دوں، آج کل بہت سارے لوگ صرف چند کاغذوں کی ڈگریاں لے کے کودتے پھرتے لقب لگا لیتے ہیں اپنے آگے۔ علماء ربانیین کا یہ اصول ہے کہ جو اللہ کے عالم ہیں، جو دین کے عالم ہیں، دنیاوی ڈگریوں سے ان کے رتبے نہیں بنتے۔ میرے جتنے عزیز بھائی بچے جو نئے عالم بن رہے ہیں وہ بھی دل کی گہرائی سے اس بات کو سنیں، آپ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں صرف ڈگری لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے کو جائیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کو دیکھیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امیر شریعت اللہ شاہ بخاری کو دیکھیں، مولانا احمد علی لاہوری علیہ رحمہ کو دیکھیں، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اس ملک میں مولویوں کے سب سے بڑے امام ہیں، وہ ڈگری نہیں دیتے، وہ اس وقت اپنے طالب علم کو عالم سمجھتے ہیں جب وہ کتابیں پڑھنے کے 5-10 سال بعد لگاتار دین کی خدمت کر کے اپنے اسلاف کے طریقے کے اوپر چل کے اپنے کردار سے مولوی بن کے دکھاتا ہے، تب وہ اس کو عالم کہتے ہیں۔ جب تک اس کے کردار سے علماء کی شان بیان نہیں ہوتی تب تک وہ اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم کو امامت کا مسلح دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، جس ممبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نصیحت کی ہے، لوگوں کو واعظ کی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایماندار ہو اپنی جگہ۔ آج اگر آپ کو کوئی مولوی لڑانے والا ملتا ہے تو در حقیقت وہ مولوی نہیں ہے، وہ اپنے فرقے کا ترجمان ہے، وہ اپنی جماعت کا ترجمان ہو سکتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے دین نے مسلمانوں کو اتفاق سمجھایا، مسلمانوں کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا، غیر مسلموں کے ساتھ محبت کا تعلق سمجھایا۔ محمد رسول اللہ کے دین میں کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ہمدردی موجود ہے۔ اگر وہ بیٹھ کے نفرت کی بات سمجھا رہا ہے، کافر ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہا ہے، تو پھر ایک دفعہ پھر اس کو اپنی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ میں کس انداز سے اسلام کو بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جن قوموں کے لیڈر مارے گئے، جن قوموں کے امام گر گئے، جن قوموں کے مذہبی رہنماؤں کو گرا دیا گیا، پھر ان کی حیثیت دنیا میں بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں رہی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی بھی مرضی میدان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر ان کا کوئی قائد جو ہے وہ گر گیا وقت سے پہلے اور وہ اپنی جگہ سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ نہ پیدا کر سکا۔ کبھی آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے اطمینان سے،
नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे दीन को देखें, 1,24,000 साहबा हैं, उनमें 313 बदरी साहबा हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 से कहा कि ये जो 313 बदरी है ना, ये तुमसे अफजल हैं, ये तुमसे बड़े हैं, ये तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह हैं। और फिर उन 313 को एक दिन फरमाया कि ये जो अशराए मुबशरा हैं, यानी ये जो 10 साहबा हैं जिनको दुनिया में कह दिया गया कि जन्नत तुम पर वाजिब हो गई, अल्लाह तुमसे बिल्कुल सबसे राजी है, लेकिन तुम पर जन्नत वाजिब हो गई, ये 10 साहबा 313 में भी बड़े हो गए। तो उन 313 को भी पता लग गया कि हम में जो सबसे बड़े हैं वो ये 10 हैं। और फिर वो 10 जब मस्जिद नबवी में इकट्ठे होते थे, एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक तरफ सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी हाथ पकड़ा है, उमर बिन खत्ताब का भी। वो 10 अशराए मुबशरा के सहाबा मौजूद हैं। तो उन 8 को ये पता लग गया कि हम 10 में से भी जो सबसे करीब है मोहम्मद रसूलुल्लाह के, वो अबू बकर हैं और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा करने से चंद दिन पहले जब बीमार थे, जब बुखार की शिद्दत थी, अपने हुजूर मुबारक से निकले, अपने मुसल्ले पर जब करीब पहुंचे तो उन दोनों में से भी अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मेरे सामने नमाज पढ़ा, क्योंकि खत्ताब के पुत्र को भी पता लग जाए कि अबू बकर जो है वो मुझसे भी आगे हैं। अब जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो पूरी उम्मत को पता था कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो खिलाफत है, नबी अलैहिस्सलाम के पास हमारा जो कमांडर चीफ है, जिसने उम्मत को संभालना है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इससे सबक नहीं आ रहा आपको? बड़े मौलाना हज़रात की खिदमत में गुजारिश है, क्या इस वाकये से सबक नहीं आ रहा कि अपनी जिंदगी में सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार करो? अपने सामने, अपने शागिर्दों में से, अपने वर्षा में से ऐसे लोग तैयार करो। ये ना हो कि जिस तरह हजरत मौलाना का इंतकाल हुआ, उसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी जमात के 2 टुकड़े हो गए, आज तक 2 टुकड़ों में बटी हुई है। जिस बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हो रहा है, उसका घराना 2 टुकड़ों के अंदर बट रहा है। क्यों? क्योंकि भूल गए नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को, देखा ही नहीं। भाई अपनी जिंदगी में देखो नबी अलैहिस्सलाम ने दीन की हिफाजत किस तरह करवाई है। अपनी जिंदगी में सेकंड लाइन की लीडरशिप करते नहीं लोग। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिनके पास सेकंड लाइन की लीडरशिप ना हो? बताओ तो सही। हर एक पार्टी के पास सेकंड लाइन की लीडरशिप मौजूद है। कश्मीर से शुरू हो जाओ, फारूक अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को वजीर आला बना दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे को वजीर आला बना दिया। जाओ तो सही, पूरे मुल्क के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने वर्षा को, अपने लोगों को उनमें से सेकंड लाइन की लीडरशिप को बिल्कुल तैयार करके करा कर दिया। और जिनके पास बेहतरीन दीन है, उनके पास सेकंड लाइन की लीडरशिप ही नहीं है, उल्टा उस लीडरशिप को खत्म करने के अंदर लगे हुए हैं, उस लीडरशिप को मारने पर लगे हुए हैं कि नहीं हमारे अलावा कोई मौलवी आगे ना आ जाए, हमारे अलावा कोई ना बन जाए। भाई तुम क़यामत तक जिंदा रहने वाले हो क्या? भाई तुम्हारे बाद क्या होने वाला है? क्या उम्मत को इख्तिलाफात में छोड़ के जाया जाएगा? नहीं, हर एक काम में हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करनी है, उनकी सुन्नतों पर चलना है। और उलमा की शान तो इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला ने उनकी रजा में अपनी रजा को शामिल कर रखा है। ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं, सुना है आपने नाम अजमेर शरीफ वाले बाबा जी का? हजरत मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो मौलवी है। साबिर कलेरी अलैहि रहमान मौलवी है। ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने मुल्क के अंदर इस्लाम को इशाअत दी है, लोगों में हमदर्दियां बांटी है, जिन्होंने गैर मुस्लिमों को भी अपनी छाती से लगाया, जिन्होंने यह समझाया कि कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धी हो, दलित हो, वो सब के सब अल्लाह की मखलूक है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको अपनी छाती से लगाया, वो सारे के सारे मौलवी। इस बात को याद रखें मुसलमानों, भूलना नहीं। आपको शायद पता ना हो, अब भी किसी मस्जिद में चले जाओ ना, अगर मस्जिद के ज्यादा लोगों का पंगा होगा तो ज्यादातर मौलवी से ही होगा, नोट कर लेना जाके। और होगा भी उसका जो 1 नंबर का फासिक व फाजिर हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मौलवी मेरे मुताबिक दीन चलाए, और जो मौलवी है वो चाहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दीन को चलना चाहिए। अगर आपके पास बेहतरीन इमामत और क़ियादत मौजूद है, सुन लो मुसलमानों, अगर ईमान को महफूज रखना है और मदरसे खोलो,
جو اسکول کھول رہے ہو ان میں دینیات کی تعلیم کو نافذ کرو، مسجدوں میں مکتب بناؤ، کبھی اس بات کا غم نہیں کرنا کہ فلاں جگہ فلاں مسجد نہیں رہی۔ ارے دین اسلام کی تاریخ ہے، کائنات میں پہلے دشمن نے ہمیں سرنگو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی نے کہا تھا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بیج کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، ٹریکٹر چلایا جاتا ہے، اس پہ روٹا بیٹر چلاتے ہیں، مٹی کو پوری طرح روند دیتے ہیں، اس کی چھاتی کے اندر کھنجر اتار دیتے ہیں، ہل کی طرح چیر دیتے ہیں اس کو، لیکن اتنا کچھ سہنے کے بعد مٹی میں جب بیج ڈالا جاتا ہے نا تو مٹی ناراض نہیں ہوتی، بلکہ رزق عطا کرتی ہے، کسان کو دولت عطا کرتی ہے، اس کے گھر کے اندر خوشحالی عطا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی زندگی میں یہ محسوس نہیں ہونا کہ اچھا جی فلاں جگہ ایسا ہو گیا، نہیں نہیں، ہمارا کام ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگے رہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی دو چار چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں مولویوں جیسی ہیں، یاد رکھنا آج تک کوئی مولوی غلط نہیں ہے کائنات میں، علماء کے جوتے سیدھے کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، علماء کی دعا لوگے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایسے نہیں عالم آگے بڑھتے، یہ ایسے نہیں بڑے بڑے مدارس انگریز کے دور میں کھڑے کر دیے، یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں امام ربانی ان سے ٹکرا گئے، ایسے ممکن نہیں ہوا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دن میں لوگوں میں کام کرتے ہیں، رات کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ نوجوان علماء سن لیں، جو سارا ہفتہ تیاری کرتے کہ یہ گفتگو ہوگی وہ گفتگو ہوگی، گفتگویں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب تک اللہ سے نہیں مانگیں گے، جب تک رات کو اللہ سے رجوع نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت اللہ سے نہیں مانگیں گے، اس وقت تک کام بننے والا ہے نہیں۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، کائنات میں دین سے بہتر یہ جو تربیت ہے نا، تربیت کا نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف دو چھوٹے سے واقعات سناتا ہوں۔ میں ایک دفعہ دہلی گیا تو میرے دادا مرحوم کے بھائی، ان کے منہ بولے بھائی تھے، ان کا نام تھا مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو میں نے خوب دیکھا بچپن، ان کی عمر تھی 82 سال، عالم تھے۔ امرتسر کی جامع مسجد خیر الدین انہوں نے خالی جب کروائی دادا مرحوم نے تو ان کو وہاں چھوڑا۔ 18 سال تک، 1947 سے لے کے 18 سال تک اکیلے ہی اذان دیتے رہے، اکیلے ہی نماز پڑھتے رہے، کوئی نمازی نہیں تھا۔ حال بازار کی جو مسجد ہے، یہ چنڈی گڑھ کی جامع مسجد ان کے دور میں تعمیر کی گئی۔ مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی پنجاب وقف بورڈ کے ممبر تھے، جب اس کا وہ لے کے آئے ادھیویشن، اور پھر مولوی عبداللہ لدھیانوی کو وہاں تعینات کیا جو 20 سیکٹر میں ہے۔ تو میں ان سے جب ملا ان کی زندگی کی آخری عمر میں، انہوں نے ایک بات کہی مجھے کہ بیٹا دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آپ اس بات کی کیا لذت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی غیر مسلم ایسا ملا جو آپ کو کہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میری موت کی دعا کرو؟ ابھی میرے ایک دوست ہیں اعظم بھائیاں، تو ان کے گھر میں گیا تو ان کی دادی محترمہ، ان کی عمر بھی 80-85 سال ہے، تو دادی اماں سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا دعا کرنا اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے۔ ارے اس بات کی لذت کو محسوس کرو، وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، کہ اس بات کی لذت کو محسوس کریں۔ یہاں ہمارا ایک بھائی ہے، وہ کاغذ چنتا ہے سڑکوں پہ، تو والد محترم شیخ اسلام مولانا عبدالرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جب یہاں تشریف رکھتے تھے اور شام کی چائے ابو جان کے ساتھ اکثر پیتا تھا، تو اس نے پتا کیا کہنا، مولانا جب آپ مر جاؤ گے تو میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ یہ آج سے 10 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی دنیا میں کوئی اور مذہب کا بندہ ہے جس کو جا کے کوئی یہ کہے کہ اچھا جی تو مر جائے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، وہ 2-4 اس کے رکھے گا، ہے تو میرے مرنے کی خواہش کر رہا ہے؟ یہ مولویوں کا کمال ہے کہ دعا سننے والا اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا کہ یہ مرنے کی بات کر رہا ہے، وہ اس لذت کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ یہ میرا اصلی بھائی ہے جو اس بات کا یقین دلوا رہا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں۔ یہ لذت، یہ ایمان کہاں سے آیا بھائی؟
بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، مولانا صاحب 24 گھنٹے میں آ جاتے ہیں، یہ ایمان اس کے کان میں ڈالتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس 24 گھنٹے کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا کائنات میں ڈرنا نہیں ہے، ایشور سب سے بڑا ہے، رب سب سے بڑا ہے، اکال پورکھ سب سے بڑا ہے، یہ دنیا کی طاقت کچھ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس 24 گھنٹے کی عمر کے بچے کو وہ مولوی آ کے اس کے لاشعور میں، حالانکہ وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے لیکن اس کے لاشعور میں اس بات کی گھٹی پلا رہا ہے کہ بچے تو ایسے گھر کے اندر پیدا ہوا جہاں ایک رب کی عبادت ہوگی، محمد رسول اللہ کی وفاداری ہوگی۔ یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ وہ بچہ جب 80 سال کا بھی ہو گیا تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جب میری موت آئے تو میں رب اور رسول کے دین کے اوپر اس دنیا کے اندر واپس جاؤں گا۔ کہاں سے آیا یہ دین؟ علماء سے پہنچا ہم تک، قدم قدم پہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ اکثر میں پورے ملک میں جاتا ہوں، خدا کی قسم یہ مستری کام کرتے نا، 1000 روپے مستری کی دیہڑی، 800 روپے مزدور کی، کئی جگہ 1200 روپے مستری کی دیہڑی، 700-800 روپے مزدور کی، اور تم مولویوں کی تنخواہ لگا لو، کوئی 7000 دے رہا، کوئی 10,000 دے رہا، تمہاری دیہڑی دار مزدور جی سے بھی کم ہے، پھر بھی جب جنازہ ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ مولویوں کو گالی دیتے ہیں، اس کے جنازے کو غسل جو ہے اس مسجد کا امام ہی دیتا ہے، اس کے ایم اے بی اے پڑھے ہوئے بیٹے، اس کے ڈاکٹر انجینئر بچے اپنے باپ کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگاتے، قریب نہیں پھٹکتے۔ یہ بچے اس بات کو گٹی میں ڈالو، اور جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سنو، پورے دیش کے مسلمانوں، جتنے ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اگر چاہتے ہو دین اور جاؤ جلال کے ساتھ آگے بڑھے، آج ہی ارادہ کرو اپنے ایک ایک بیٹے کو مولوی بنائیں گے۔ جب بڑے گھر کا بچہ کوئی عالم بن کے جائے گا، جب نواب صاحب کا بیٹا، چودھری صاحب کا بیٹا، راؤ صاحب کا، خان صاحب کا، قریشی صاحب کا، انصاری صاحب کا، جو کروڑ روپے لے کے شادیوں میں نوز باللہ ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، جب ان کا بیٹا عالم بنے گا تو پھر بینڈ باجے نہیں بجیں گے، پھر مخلوط کھانے نہیں کھلائے جائیں گے، پھر بے پردگی نہیں ہوگی، پھر مسجدوں میں کوئی گنڈا گردی نہیں کر سکے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دین کو اور تقویت دینی ہے تو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، گھر کے اندر ایک بچے کو مولوی بناؤ تاکہ وہ آپ کے پورے خاندان کی دینی رہنمائی کرتا رہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔